الصبح بدا من طلعته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ السلام مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات آپ کی ازواج اور صحابیات نے اپنائی، وہ پوری امت کے لیے نمونہ بن گئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ تھی۔ انہوں نے اپنا ایک کردار اپنایا اور ادا کیا اور امت کی خواتین کے لیے نمونہ بنی، قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونہ بنی۔ آپ علیہ السلام پر اپنا مال لگایا اور آپ پر اپنی جان نشاور کی اور آخرت کو ترجیح دی، اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ تسلی دینے والی اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت بن گئی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی اور بھی ازواج تھیں، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ فقیہہ تھی اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے والی تھی اور علم حضور علیہ السلام سے حاصل کرنے والی تھی۔ تو اس لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی امت کی خواتین کے لیے نمونہ بنے۔ کم عمری کے اندر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور قوت حافظہ اور اس وقت کی صلاحیت انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھنے میں اور علم سیکھنے کے اندر لگایا، یہاں تک کہ بہت سارے مسائل میں صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان مسائل کے اندر فیصلہ کیا۔ بہت سارے صحابہ کے اندر اختلاف تھا کچھ مسائل کے اندر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بتانے پر اور آپ حضرت عائشہ کے استدلال کے اوپر صحابہ کا فیصلہ ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عورت تھی کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لاتے تھے، یہاں پر وہی آتی تھی، یہاں تک کہ حضور کے بستر پر وہی آتی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے استعداد حاصل تھی اور سعادت مندی حاصل تھی کہ جبرائیل علیہ السلام وہ حضرت عائشہ کے گھر پہ وہی لے کر آتے تھے، اور
عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر 3 چاند گزر جاتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ قرآن نے جو ہے اختیار دیا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تم ازواج مطہرات دنیا چاہتی ہو تو اور تمہیں کچھ دے دلا دیتے ہیں اور تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ کے ہاں بہت اجر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ چونکہ چھوٹی عمر کی تھی، فرمایا کہ کہیں یہ فیصلے کے اندر جلد بازی نہ کر جائیں، کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو آپ کے والد ہیں، آپ ان سے پوچھ کے فیصلہ کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بغیر ان سے پوچھے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی۔ یعنی یہ باقاعدہ فیصلہ تھا کہ جو بھی تنگی آ رہی ہے نبی علیہ السلام کے گھر پہ، فاقے آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہے، یہ ہماری اختیاری ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کو ہم ترجیح نہیں دیتے، ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کو، اس کے رسول کو، آخرت کو چاہتی تو ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور کس حالت کے اندر دے رہے ہیں کہ گھر میں 3 چاند جو ہے وہ فاقے کے گزر گئے۔ اب یہ امت مسلمہ کے لیے، خواتین کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے یہ چیز نمونہ نہیں ہے کہ دنیا کی پریشانی اور مصیبت کی خاطر دین کو چھوڑنا، ایمان کو چھوڑنا، حلال کا راستہ چھوڑ کر حرام کے راستے پہ چل پڑنا اور دین اسلام کی تمام پابندیوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نمونہ دیکھیں کہ گھر کے اندر تنگی ہے، گھر میں پریشانی ہے، فاقہ ہے، اور اختیار بھی مل رہا ہے کہ بھئی دنیا لے لو، نبی کو چھوڑ دو، نبی کے گھر کو چھوڑ دو، اختیار بھی مل رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑ رہی، نبی کا گھر نہیں چھوڑ رہی، نبی کی نسبت نہیں چھوڑ رہی، نبی کا تعلق نہیں چھوڑ رہی، اور آخرت کو ترجیح دے رہی۔ آج تو کسی کو اس زمانے کے اندر لوگ کہتے ہیں فاقہ ہے، تو بھوک تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھوک کس کو کہتے ہیں۔ بھوک وہ تھی کہ بھوک کی حالت کے اندر صحابہ نے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، وہ بھوک تھی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک چیز لیٹ ہو جائے اور بعد میں مل جائے، یہ کوئی بھوک نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھوک کے اندر آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک تو وہ تھی۔ اور بھوک وہ تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں 3 چاند جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، تو آپ کھاتی کیا تھی؟ کہ بس پانی پی لیتے تھے، کھجوریں کھا لیتے تھے، بس یہ غذا تھی۔ 3 مہینے اس طرح چلنا۔ اور آج کی عورتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا ہوا گھروں کے اندر، لیکن اپنی خواہشات کی خاطر اور لذات کی خاطر اور اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر دین کا راستہ چھوڑے اور یہود و نصارہ کی طرز زندگی کو اپنایا ہوا۔ یہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نمونہ بن گئی، اور 18 سال کی غالباً عمر کے اندر بیوہ ہو گئی۔ اب باقی زندگی دیکھیں انہوں نے کیسے گزاری۔ ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کو ملنے آیا گھر کے اندر، تو یہ نماز پڑھ رہی تھی اور ایک آیت پڑھ کے بار بار رو رہی تھی، وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں دردناک عذاب سے بچا لیا۔ اب پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ تو
بھانجے نے کہا کہ میں تو ایک کام نکلا تھا بازار میں، تو میں کہا چلو سلام کرتا جاؤں، تو یہاں تو کچھ اور ہی مسئلہ چل رہا ہے، چلو میں اپنا کام نمٹا کے آتا ہوں۔ اب جب وہ بازار سے کام نمٹا کر واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی آیت کے اوپر اٹکی اور وہی پڑھی جا رہی ہیں اور روئی جا رہی ہیں۔ یہ چیز تھی جو انہوں نے نبوت سے حاصل کی تھی، تعلق اور خشیت تھی جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت سے حاصل کی، جو انہوں نے قرآن کے علم سے حاصل کی۔ آج ہماری بچیاں جو ہے فرض نماز پڑھنے کے اوپر بھی ان کو مسائل ہے، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مردوں نے 90% نمازیں چھوڑ دی ہیں، عورتوں کو پتہ نہیں کتنے فیصد نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ ادھر دیکھو چاش کی نماز ہے، کوئی فرض نماز بھی نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چاش کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز نبوت سے سیکھی، اور صبح سے لے کر شام تک بڑے بڑے تھال درہم دینار کے جناب بیٹھ کر باندھی کے ذریعے سے صدقہ کر رہے ہیں، اور خود روزے کی حالت ہے۔ تو رات کو باندھی نے کہا کہ آپ اپنے روزے کے لیے تو کچھ تھوڑا بہت رکھ لیتے، کہتے پہلے بتاتی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ خود روزے کی حالت میں ہے، افطار کرنا ہے، اور بڑے بڑے تھال درہم کے آئے ہوئے ہیں اور ان کو صدقہ کر رہی ہیں، اور سارے تھال خالی کر دیے، اپنے روزے کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا روزہ۔ یہ ایک نمونہ ہے، یہ ایک کردار ہے، کیسے آخرت پر لگایا جاتا ہے، کیسے اللہ کا تعلق حاصل کیا جاتا ہے، کیسے دنیا کی محبت اندر سے نکالی جاتی ہے، کیسے خواہشات کو توڑا جاتا ہے۔ ان ازواج مطہرات سے سیکھنا چاہیے۔ ہم نے جن کی زندگیاں آج پڑھائیں اور ان کے سامنے نمونے رکھ دیے، وہاں تو صرف خواہشات ہی خواہشات کے لیے وہ حرام کے راستے اپنا لیے، خواہشات کے لیے سر کے ربٹے اتار دیے، خواہشات کے لیے لباس شارٹ کر دیے، درہم اور دینار کے لیے وہ اپنی فطرت کے راستوں کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھو خواہشات مٹائی جا رہی ہیں، یہ دیکھو لذات کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دیکھو آخرت کو ترجیح دی جا رہی ہے، یہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کی حفاظت کی جا رہی ہے، نمازوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، اللہ کے خوف کو کیسے حاصل کیا جا رہا ہے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ تو ایک ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ دعا پڑھتی تھی جیسے مسلمان پر کوئی پریشانی آ جائے تو وہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر مجھے عطا کر۔ یہ دعا پڑھتی تھی، پھر کہتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام کا پیام نکاح آیا اور آپ علیہ السلام کے نکاح کو قبول کیا۔ تو بہت ساری صلاحیت صفات تھی، ایک واقعہ ان کی فضیلت کے لیے بہت زیادہ جو ہے ان کے درجے کو بڑھاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور علیہ السلام صلح کر رہے تھے، قریش سے صلح کر رہے ہیں، اور ادھر عمرے کا ارادہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے صلح کر لی کہ اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے عمرۃ القضاء ادا کریں گے۔ اس پر صلح ہو گئی۔ اب صحابہ کو بڑی تکلیف، حضور نے فرمایا کہ اب حلق کروا دو اور ہدی کو ذبح کر دو یہیں پر اور واپس چلو۔ اب کسی کے دل کے اندر یہ بات اتر ہی نہیں رہی کہ ایک تو سب سامنے ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمیں ہی آج بیت اللہ کے اندر عمرہ کرنے نہیں دے رہے، طواف نہیں کرنے دے رہے، اور آج قوت کی حالت بھی ہے، صحابہ کی تعداد بھی تھی،
تو نہیں کرنے دے رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ بس اب حلق کرواؤ اور جانور ذبح کرو، واپس چلو۔ اب حضور کی یہ بات ان کے دل میں نہیں اتر رہی تھی، جذبات تھے اندر۔ تو پریشانی کے عالم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے، خیمے میں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، اس وقت ان کے ایسے جذبات ہیں اس وقت، وہ اب آپ کو دیکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ابھی حلق کروا دیں، اپنے جانور کو ذبح کر دیں، آپ کو دیکھا دیکھ کے سب ایسا کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ مشورہ دے دیا، یہ مشورہ۔ اب اس موقع پر ایک خاتون کے اعتبار سے اگر ایسا مشورہ آ جاتا کہ ان کی ہمت کیا ہو رہی ہے کہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے، مزید تھوڑا سا جو ہے غصہ دلا دیتی، جذبات دلا دیتی، تو سب کے جو ایمان خطروں پہ پڑ جاتا۔ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بس ان کے اوپر ایک جذبات ہیں، آپ اپنی نمونہ دکھائیں، حلق کروائے، جانور ذبح کرے، آپ کو دیکھا دیکھی یہ خود کر لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروایا اور جانور ذبح کیا، سب دیکھا دیکھی صحابہ جو ہے انہوں نے ایسا شروع کر دیا۔ امت کی خواتین سے، امت کی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ ہو رہا تھا جب ایمان کے راستوں پر چل رہی تھی، جب دین کے راستوں پر چل رہی تھی، جب حیا کے راستوں پر چل رہی تھی۔ قرآن کے اندر ایک جو ہے امت کے لیے کردار بیان کیا گیا ہے، مردوں کا الگ کردار ہے، عورتوں کا الگ کردار ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت عمران کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ یہ امت کے لیے یہ کردار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے اور وہاں سے بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا حضرت شعیب کی بیٹی نے۔ تو ان کی بیٹی نے جا کر کہا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اے ابا جان، ایک پردیسی آیا ہوا ہے۔ اب بیٹی باپ کو مشورہ دے رہی حضرت شعیب کو جو کہ نبی ہیں، ان خیر من استاجرت، اس کو آپ مزدوری پر رکھ لیں، وہ قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر اٹھا کر ہٹایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ تو ان کا ان خیر من استاجرت القوی الامین، وہ قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے، آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں۔ اب بیٹی نے ایک صلاحیت دیکھ کر باپ کو مشورہ دیا۔ ان کو کیا پتا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آئندہ نبی بننے والے ہیں، ایک عورت کو کیا پتا، بچی کو کیا پتا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پھر وہ لینے کے لیے آئی، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ لینے کے لیے آئیں اور ایسے چل رہی تھی، اپنے آپ کو پورا لپیٹا ہوا تھا، پورے حیا کے اندر وہ آ رہی تھی۔ قرآن نے ان کے حیا کو بیان کی، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ اب امت قرآن پڑھے تو کردار نظر آئے نا۔ وہ سارا زور انہوں نے لگایا ہوا ہے دنیا پڑھنے کے اوپر، سائنس پڑھنے کے اوپر۔ سائنس سے کیسے پتہ چلے گا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سائنس سے کیسے پتہ چلے؟ سائنس تو ایک مادیت ہے، مادیت سے انسانیت نہیں بنتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مادیت سے دنیا کی ترقی ہوتی ہے، انسانیت روحانیت سے بنتی ہے، انسانیت قرآن سے بنتی ہے، انسانیت آسمانی علم سے بنتی ہے، انسانیت نبی کی تعلیم سے بنتی ہے، نبی کی تعلیم سے بنتی ہے۔ انسانیت کبھی بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اس وقت کتنا علم کا راج ہے، لیکن آپ کسی انسان کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ مشینری کا لکھا ہوا فوٹو اسٹیٹ اور مشین کمپیوٹر سے تیار کردہ تحریر، اس پہ آپ کو اعتماد ہے، لیکن ایک انسان کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں۔ تو مشینری نے ترقی کر دی لیکن انسانیت تنزل پہ چلی گئی۔
انسانیت تنزل پہ چلے گی۔ تو قرآن سے انسانیت بنتی ہے۔ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اب یہ امت کو کردار مل رہا ہے کہ حیا والے اپناؤ اور اچھے ایمانی مشورے دو، اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو ایمانی دین لٹانے کے مشورے نہ دو۔ ابا جان کیا ہوتا ہے، سب ایسے ہی چل رہے، ابا جان کیا ہوتا ہے، سب بے پردہ ہی چل رہے، ابا جان کیا ہوتا ہے، سب ٹائٹ لباس میں ہی چل رہے ہیں۔ اور آج ساری دین کو مٹانے کی عورتیں مشورے دے رہی ہیں، عورتیں مشورے دے رہی، وہاں پر دین کی حفاظت کے مشورے تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت شعیب نے علیہ السلام آپ ہمارے پاس اتنے برس رہیں اور ہمارے خدمت میں رہیں، میں آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دوں گا۔ تو ایک بہترین مشورے سے ایک نبی کی بیٹی نبی کے نکاح کے اندر آ گئی۔ یہ امت کا کردار تھا، امت کی صلاحیت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنا نمونہ دکھائیں، یہ سب بال بھی کٹوائیں گے اور جانور بھی ذبح کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور صحابہ نے پھر سب نے ایسا کر دیا۔ اور ایک جو کیفیت تھی ایسی، خدا نخواستہ اس کے اوپر جو ہے کچھ اور ہو جاتا تو سب کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جانور ذبح کرو اور حلق کرواؤ، لیکن ان کے جذبات میں یہ بات آ نہیں رہی تھی۔ تو ایک بہترین مشورے نے ایک لائحہ عمل اور ایک نمونہ دے دیا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ان ازواج مطہرات کی آج امت زندگیاں نہیں پڑھ رہی، آج صرف دیکھا دیکھی پر سب چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی نہیں پرکھ رہے کہ بھئی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کافر ہے، یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ دہریہ ہے، یہ مجوسی ہے، نہیں، اس کا ایک ہمیں عمل نظر آ گیا، آئندہ سال وہ عورتوں کے جسموں پر وہ چیز ہوتی۔ اور آج کے نوجوان بھی وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ جو کٹنگ ہم کروا رہے ہیں یہ ایک ہندو ایکٹر کی ہے، اداکار کی ہے، اور ایک یہودی کی ہے، ایک عیسائی کی ہے، لیکن جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ نعم الرجل خریم الاسدی، خریم اسدی بہت ہی اچھے آدمی ہے، اگر یہ تھوڑے سے بال کٹوا دیں اور اپنے پانچے جو ہے اوپر کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام یہ تربیت فرماتے تھے نوجوانوں کی، اس انداز سے تربیت کرتے تھے۔ آج ہمیں نوجوان نظر آ رہے ہیں لیکن تربیت والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایم اے، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے کی ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، تربیت یافتہ ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا۔ لب و لہجہ ایک جاہل آدمی، ریڑھی بان آدمی کا جو لہجہ ہے اس سے سب گھٹیا ترین لہجہ ایک ایم اے پاس کا ہے۔ آپ دفتروں کے اندر چلے جائیں، تھانوں کے اندر چلے جائیں، افسروں سے جا کر ملنے، ان کے لہجے آپ چیک کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے کسی انسان سے بات کی، کیونکہ تربیت نہیں ہے۔ ڈگریاں لے لی، کرسیاں لے لی، تربیت نہیں لی۔ تو امت کی عورتوں کو تربیت ملے گی ازواج مطہرات کی تاریخ سے، ان کی زندگی سے، ان کے نمونے سے، اور امت کے مردوں کو، نوجوانوں کو تربیت ملے گی صحابہ سے کہ کیسے اللہ اس کے رسول پر جانیں قربان کر دی، اللہ کے رسول پر آنچ نہیں آنے دی، آنچ نہیں آنے دی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی بچیوں کے سامنے ازواج مطہرات کی زندگیوں کو رکھیں۔ بہت پڑھ لیا ہم نے، دنیا بہت پڑھ لی، بہت پڑھ لی، آج اب ہم فطرت کے اوپر آ جاؤ، اب قرآن کے اوپر آ جاؤ، اب اسلام کے اوپر آ جاؤ، اب اللہ اس کے رسول کے تعلق پر آ جاؤ، اب آخرت کے اوپر آ جاؤ۔ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، تم اللہ کو چاہتی ہو، رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو، فإن اللہ أعد للمحسنات منکن أجرا عظیما۔ اب ہم کفر سے اسلام کی طرف آ جائیں، کفر پرستی سے اسلام کی طرف آ جائیں۔ یہ تھوڑا سا خواہش، تھوڑی سی خواہش، آج 90% لوگوں کا دین تباہ ہو گیا۔ تھوڑا سا پورا کر لو جی کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا یوں کر لو کیا ہو جائے گا، ہو کیا گیا، سارا ایمان ہی ختم ہو گیا۔
سارے اسلام کا نمونہ ہی ختم ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کفر کی سٹیج کے اوپر پہنچ گئے، کفر کی سٹیج کے اوپر پہنچ گئے، یہاں تک کہ ایک ٹانگ کفر کے اندر ہے، ایک ٹانگ اسلام کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں اب یہ تھوڑا تھوڑا چھوڑ دیں، اب اسلام کی طرف آ جاؤ، صحابیات کی زندگی پڑھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی، اپنے بچوں کو ایک ایک سنت سکھا کر جاؤ۔ پیسے والا بنا کر دنیا سے چلے گئے اور نبی کی ایک سنت بھی نہیں سکھائی، اللہ کو کیا جواب دیں گے جا کر؟ اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے کہ دنیا کے اندر ہم پیسہ ہی پیسہ کرتے رہے اور اپنے نبی کی زندگی اور سنتوں کو چھوڑتے رہے؟ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اس تعلق کا بھی کوئی تقاضا ہے، اس کے عشق کا بھی کوئی تقاضا ہے، اس کی محبت کا بھی کوئی تقاضا ہے۔ تو گھروں کے اندر اس چیز کو رواج دو، اور یہ جو زندگی ٹی ویوں پہ دکھائی جا رہی ہے اس کو آپ بند کر دو۔ ممبر کے اوپر وہ بات کرنا مناسب نہیں ہے جو آج کل ڈراموں کے اندر دکھایا جا رہا ہے اور ہماری نسلیں دیکھ رہی اور تباہ ہو رہی۔ تو لہذا یہ زندگی پہ لیا، یہ کڑوا گھونٹ آپ کو پینا پڑے گا اگر آپ نے نسلوں کو تک دین بچانا ہے۔ یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ ممبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسجد کی ضرورت، یہ آپ کی جنت اور دوزخ کی ضرورت، یہ آپ کی قبر آخرت کا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر کی غفلت، تھوڑی سی غفلت، کہتے ہیں نا کہ یہ غفلت جان لیوا بن جائے گی، اور یہ جو غفلت آپ کر رہے ہیں یہ ایمان لیوا بن جائے گی۔ جان لیوا اتنی خطرناک نہیں ہے، اگر اس حادثے کے اندر نہ موت آئی پھر بھی موت نے آ جانا ہے، لیکن ایمان لیوا وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ آپ کو دوزخ کے اندر لے جائے، آپ کی نسلوں کو دوزخ کے اندر لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں